الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون إلى آخر الآية صدق الله العظیم۔ بزرگان محترم، میرے نوجوان ساتھیوں، یہود کی قساوت قلبی کا تذکرہ چل رہا تھا کہ یہود کے دل پتھر ہو گئے، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ اب اس کے مظاہر بیان کر رہے ہیں، ایسی شکلیں کہ جس سے پتہ چلے گا کہ کیسے ان کے دل پتھر ہو گئے، اس کی کچھ شکلیں بیان کر۔ پہلی شکل اور صورت یہ ہے کہ یہود اللہ کے کلام قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتے تھے، قرآن کو نہیں مانتے تھے۔ جب نبی اور نبی کے صحابہ، اللہ کے نبی کے زمانے میں جو یہودی تھے، ان کو سمجھاتے کہ قرآن کو مانو، یہ اللہ کا کلام ہے، تو وہ انکار کر دیتے تھے اور امید بھی نہیں تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ اتنی شرارتیں ان کی سننے کے بعد، ان کے جو اسلاف تھے، خود ان کا طرز عمل ایسا رہا ہے کہ انہوں نے، ان کے اسلاف نے تو اللہ کا کلام براہ راست سنا تھا۔ وہ 70 لوگ گئے تھے نا کوہ طور پہ، موسیٰ علیہ السلام تورات لے کے آئے تو کہ ہم کیسے مانیں، یا آپ اپنے طریقے سے لکھ کے آ گئے ہو، ہم کیسے مانیں یہ اللہ کا کلام، ہم کو تو سناؤ۔ تو کوہ طور پر 70 لوگوں کو لے گئے تھے، وہاں انہوں نے اللہ کے کلام کو براہ راست سنا، بیچ میں کوئی واسطہ نہیں۔ پھر بھی انہوں نے اپنی قوم کے پاس آ کر تصدیق بھی کی، لیکن ساتھ میں تحریف کر دی۔ اللہ کے کلام کو سننے کے بعد جانتے بوجھتے اس میں تحریف کی کہ جتنا ہو سکے اس پر عمل کرنے کا، اور نہیں ہو تو کوئی وعدہ نہیں۔ یہ انہوں نے اللہ کی طرف سے یہ بات اللہ نے نہیں کہی تھی، بلکہ تورات کو مضبوطی سے تھامنے کو کہا تھا، تورات کو اوپر عمل کرو، انہوں نے یہ چیز اپنی طرف سے جانتے بوجھتے اللہ کے کلام کو براہ راست سنا، اس کے باوجود تحریف کر دی۔ تو اب ان کے اخلاف سے، جو اللہ کے نبی کے زمانے میں جو موجودہ یہود ہیں، ان سے کیسے آپ امید کر لیتے ہو اور کیسے آپ توقع رکھ سکتے ہو کہ وہ اللہ کے کلام یعنی قرآن کو مانیں گے، جبکہ قرآن یہ نبی نے صحابہ کو سنایا، اللہ نے نبی پر اتارا، نبی نے صحابہ کو سنایا اور صحابہ کے واسطے سے ان تک پہنچا، تو یہ واسطوں والی بات وہ کیسے مانیں گے؟ ان کے اسلاف نے براہ راست والی بات نہیں مانی، بیچ میں کوئی واسطہ نہیں تھا۔ یعنی اب ان سے ایمان لانے کی امید بھی نہ رکھو۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا پھر بھی تم امید رکھتے ہو کہ وہ تمہاری بات مانیں گے، یعنی اللہ کے کلام کو مانیں گے؟ تم قرآن کی دعوت دے رہے ہو ان کو کہ قرآن کو مانو، تم ان سے ابھی بھی امید رکھتے ہو؟ ان کی شرارتوں کو، ان کے واقعات کو سننے کے بعد ابھی بھی ان سے، ان کی نسل سے یہ امید رکھتے ہو کہ وہ تمہاری بات مانیں گے، یعنی اللہ کے کلام کی دعوت کی بات تمہاری مانیں گے؟ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، جبکہ انہی میں سے ایک فریق، یعنی ان کی ہی قوم کے کچھ لوگ، یسمعون کلام اللہ، اللہ کے کلام کو انہوں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، براہ راست
ثم یحرفونہ، پھر اس میں انہوں نے تحریف کر ڈالتے تھے، من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون، اس کو سمجھنے کے بعد، جانتے تھے، اس کے باوجود جانتے بوجھتے انہوں نے تحریف کی۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ جب وہ لوگ ایمان والوں سے ملتے تو وہ کہتے ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ، اور جب ان میں سے بعض سے ملتے، ان سے خلوت نشینی کرتے تو وہ کہتے اَتُحَدِّثُونَهُمْ، کیا تم ان کو وہ باتیں بیان کرتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کھولی ہے، یعنی تورات میں تمہارے اوپر کھولی ہے، وہ کیوں ایمان والوں سے اپنی باتیں کہہ دیتے ہو؟ اسی باتوں سے نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ تمہارے اوپر حجت قائم کریں گے قیامت میں کہ وہ نبی آخر الزماں کو جانتے تھے، ان کی کتاب میں وہ چیز تھی جانتے، اور کبھی کبھی وہ ایمان والوں سے ملتے تو اس کا اظہار بھی کرتے کہ آپ مسلمان ہو، ہمیں بھی پتہ ہے، ہماری کتاب میں بھی تمہارے نبی کے ایسے ایسے اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ تو اپنی اعتباریت بڑھانے کے لیے کبھی کبھی مسلمانوں سے اپنی کتاب تورات میں جو نبی کی صفات آئی تھی اس کا وہ اظہار کرتے تھے، اس کو وہ بتاتے تھے تاکہ ان کے بھی مقبول بنے، ان کی نظر میں بھی وہ اچھے بنے، ان کا اعتبار ہو، تو ایسا کرتے تھے۔ لیکن کبھی کبھی کیا کرتے ہو، جب اپنے گرو گھنٹالوں سے ملتے، اپنے شرکش شیاطین کے پاس جب ان کی خلوت نشینی ہوتی، ان سے تنہائی میں ملتے تو ان میں جو کٹر ہوتے تھے، کٹر ان کو کہتے کہ تم کیسے بیوقوف ہو، ایمان والوں سے ملتے ہو تو اپنی راز کی باتیں ان کو بتا دیتے ہو، تم کو کیا ضرورت ہے کہ تورات میں اللہ تعالیٰ نے جو باتیں تمہارے اوپر کھولی ہے، نبی کی صفات بیان کی ہیں، وہ ان کے سامنے مت بیان کیا کرو، ورنہ نتیجہ یہ ہوگا کہ یہی باتیں لے کر قیامت میں وہ تمہارے اوپر حجت قائم کر دیں گے کہ تم نے تو بتایا تھا کہ ہمارے نبی کی یہ صفت ہے، نبی آخر الزماں برحق ہے، تو پھر مانا کیوں نہیں؟ تو اس وقت تمہارے پاس کیا جواب ہوگا؟ تم سمجھتے نہیں ہو؟ تو ان کے کٹر ان کو جب ان سے تنہائی میں ملتے تو ان کو یہ بتاتے، یعنی یہ ان کے کٹر کی جو یہ عادت تھی، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی پتھر دل، کہ ان کے دل ایسے پتھر ہو گئے تھے، اس کی ایک شکل بیان کی ہے کہ وہ نبی کی صفت جو ان کی کتاب میں موجود ہے اس کو ظاہر ہو جانا ان کو گوارا نہیں تھا، نبی کے اوصاف کے اظہار کے وہ روادار نہیں تھے، ان کو پسند نہیں تھا کہ نبی کی صفات امت کے سامنے آوے، مسلمانوں کے سامنے آوے۔ اللہ فرماتے ہیں اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، اللہ فرماتے ہیں ان کٹروں سے کہتے ہیں بے وقوفوں کہ وہ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ جانتے ہیں جو چیزیں تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو، وہ سب اللہ جانتے ہیں کہ تورات میں کتنے اوصاف نبی کے، نبی آخر الزماں کے بیان کیے گئے اور تم ادھورے بیان کرتے ہو، پورے بیان نہیں کرتے ہو۔ اللہ کو سب معلوم ہے، جو تم بیان کرتے ہو وہ بھی معلوم ہے اور جو تم چھپاتے ہو وہ بھی معلوم ہے۔ تم آدھے بیان کرتے ہو نا آدھے چھپا دیتے ہو تو فکر کی کوئی بات نہیں، اللہ مسلمانوں پر نبی کے اوصاف کو پورے طور پر ظاہر کر دے گا، اور تم جو اوصاف چھپاتے ہو تو اس کی کتمان کی، چھپانے کی سزا تم کو آخرت میں ملے گی۔ آگے فرمایا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، ان میں سے بعضے، اہل کتاب میں سے بعضے یعنی یہودی اور نصرانی، ان میں سے بعض ان پڑھ ہے، پڑھے لکھے نہیں ہیں، لا یعلمون الکتاب، وہ کتاب کو نہیں جانتے، براہ راست وہ کتاب سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے کہ کتاب میں اللہ کا کیا حکم ہے، الا امانی ہے، وہ تو چند آرزوئیں اور چند چیزیں جو ان کے بڑوں نے ان کو پکڑا دی ہے،
اسی کا وہ تکیہ بناتے ہیں، اسی کو تکیہ، اسی کا سہارا لے کر وہ زندگی جی رہے ہیں، بڑوں کی کلام پر تکیہ کر لیتے ہیں۔ اس لیے کہ کوئی بھی ملت ہو اس میں اکثریت عوام کی ہوتی ہے، کوئی بھی ملت ہو اس میں اکثریت عوام کی ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ پوری کی پوری ملت صالح لوگوں کی بستی سے اور علماء کی بستی سے بھری، زیادہ تر لوگ عوام ہوں گے، اور عوام دین سے غافل ہوتے ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہوتے، براہ راست سب کتابیں پڑھ کے وہ سمجھ نہیں سکتے کہ اللہ کیا فرمانا چاہتے ہیں، اللہ کا کیا حکم ہے، اس لیے وہ بڑوں پر اعتماد کرتے ہیں۔ اور بڑوں پر جب ایک لمبا زمانہ گزر جاتا ہے، بڑوں پر جب ایک لمبا زمانہ گزر جاتا ہے تو پھر بڑے بگڑ جاتے ہیں۔ تو یہودی اور نصرانی کے جو علماء تھے ان پہ لمبا زمانہ بگڑ گیا تھا، وہ بھی لمبا زمانہ گزر گیا تھا، وہ بھی بگڑ گئے تھے، اور انہوں نے اپنی من گھڑت باتیں ان کو بتانا شروع کر دی تھی، اور یہی من گھڑت باتیں جو ان کو فریش دماغ ہوتا ہے اس کو آپ جو سمجھاؤ وہی اس کو پکڑ لیتا ہے، انہوں نے ان کی ان آرزوؤں کو، ان کی ان باتوں کو پکڑ لیا تھا، اور یہی کل ان کا دینی سرمایہ تھا، اور اسی کے سہارے وہ جی رہے تھے۔ جو وہ بتاتے ان باتوں کو انہوں نے پکڑ لیا تھا، ان کو سمجھ میں نہ آئے کہ کتاب میں کیا کہا ہے، ان کتاب میں کیا لکھا ہے، ہم کو تو ہمارے بڑوں نے جو بتایا اسی کے اوپر وہ عادی ہو جاوے، اسی کے اوپر وہ جم جاوے۔ تو کچھ ایسی چیزیں تھیں کہ یہودی اور نصرانی علماء نے ان کے معتقدین کو پکڑا دی تھی، اور انہوں نے بھی بڑی مضبوطی سے پکڑ لی تھی۔ کتاب کا علم ان کو نہیں تھا، عوام تھے وہ۔ کیا باتیں تھیں؟ ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے تو ان کے علماء نے ان کو ایک چیز پکڑائی تھی، موسیٰ علیہ السلام آخری نبی، ان کی کتاب تورات آخری کتاب، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک یہودی اس کو پکڑے ہوئے ہیں، آج تک یہودی اس کو پکڑے ہوئے۔ ایک بات ان کو یہ سمجھائی تھی کہ یہودی جو ہوگا، موسیٰ علیہ السلام کا پیروکار یہودی، وہ جہنم میں نہیں جائے گا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، ہم کو آگ نہیں چھوئے گی، ہم آگ میں نہیں جا سکیں گے، اس لیے جو چاہتے وہ کرتے۔ اب دیکھ لو، جو چاہتے وہ کرتے، ان کو آخرت کا کوئی خوف ہی نہیں ہے، بے خوف و خطر ہو گئے۔ اسی طرح عیسائیوں نے بھی فدیے والے عقیدے کو لے لیا، فدیے والے عقیدے کو لے لیا، مطلب کہ وہ سمجھتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا، تو کہ اللہ کے بیٹے نے سولی پر چڑھ کر ہم تمام کی طرف سے کفارہ ادا کر دیا، فدیہ ادا کر دیا، اب ہم جتنے بھی گناہ کریں ہماری پکڑ نہیں ہوگی، ہمارے لیے تو اللہ کے بیٹے سولی پر چڑھ گئے، اب ہم کو تو آرام سے، موج سے، مزے سے جینا ہے۔ یہ ان کے خیالات تھے، ان کی امنگیں تھی، ان کی آرزویں تھی، جو ان کے بڑوں نے ان کو پکڑا دی تھی، اور وہ اسی پہ جمے ہوئے تھے، ان کو دین سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اسی کو فرما رہے ہیں الا امانی وان هم الا يظنون، کہ اہل کتاب میں سے بعضے امی ہیں، ان پڑھ ہیں، وہ کتاب کو نہیں جانتے، وہ تو آرزوؤں کو جانتے ہیں، چند آرزوؤں جو خیالی خیال ان کا رہ جائے گی، کبھی پوری نہیں ہوگی۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا به ثمنا قلیلا فویل لهم مما کتبت ایدیہم وویل لهم مما یکسبون۔ یہودیوں کے دل پتھر ہو چکے تھے، ان کے علماء بھی پتھر دل ہو چکے تھے۔ اللہ ان کے لیے فرما رہے کہ ہلاکت ہو ان لوگوں کے لیے۔ وہ کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے تھے، اس زمانے میں پریس نہیں ہوتی تھی، کتابیں چھپتی نہیں تھی، ہر ایک جس کو کتاب لکھنی ہو اپنا صحیفہ خود لکھتا تھا، اور جو اس میں من گھڑت باتیں ایڈ کرنی ہو وہ ایڈ کرتا تھا۔ ثم یقولون، پیسوں کے لیے، دنیاوی لالچ کی خاطر، چند ٹکوں کی خاطر وہ غلط فتویٰ دیتے تھے، اللہ کی جو باتیں ہوتی تھی اس میں تحریف کرتے تھے،
کچھ جگہ پہ حذف کرنا پڑا تو حذف کر دیتے تھے، کچھ زیادہ کرنا پڑا تو بڑھا دیتے تھے، اور پھر اس کے پیسے لیتے تھے کہ پھر وہ امت کے سامنے اس کو اس طریقے سے تحریف شدہ مضمون کو اس طریقے سے پیش کرتے تھے کہ ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے۔ کتنا بڑا گناہ کا کام کرتے تھے، اور اس کے اوپر وہ پیسے لیتے تھے۔ غلط فتویٰ، اپنے تحریف شدہ مطلب کی بات کو بیان کرنے کے لیے لوگوں سے پیسہ لے کے ان کے موافق فتویٰ صادر کرتے تھے۔ تو یہ پتھر دل ہو تو ہی انسان ایسا کرے، اگر دل میں ذرا بھی خدا کا خوف ہو تو انسان ایسی ہمت نہ کرے کہ اللہ کی کہی ہوئی بات کو بدل جائے۔ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ دو گناہ، ان کو دو طرح کی سزا ملے گی۔ ایک تو ہلاکت ہو ان کے لیے اس سے کہ جو ان کے ہاتھوں نے لکھی، یعنی اللہ کی لکھی ہوئی باتیں اور بتائی ہوئی باتوں میں جو ان کے ہاتھوں نے جو چیزیں ایڈ کی، اپنے ہاتھوں سے جو انہوں نے تحریف کی، وہ تحریف کی سزا ان کو الگ ملے گی۔ اور وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور اس تحریف کے ذریعے سے جو پیسے کماتے تھے، رشوت لیتے تھے، اس کی سزا ان کو الگ ملے گی۔ دو جرم کیے انہوں نے۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ جہنم کی آگ ہرگز ہمیں نہیں چھو سکے گی مگر گنتی کے چند دن۔ قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا، آپ فرما دیجئے کہ کیا تم نے اللہ سے کوئی معاہدہ لے رکھا ہے کہ اللہ وہ وعدے کو پورا کرے، اس عہد کے خلاف نہ کرے؟ اللہ سے تمہارا کوئی قریب کا رشتہ ہے بھائی؟ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا پھر تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جو تم نہیں جانتے، یعنی غلط سند بیان کرتے ہو، اللہ کی طرف غلط بات منسوب کرتے ہو۔ یہ بات آئی نا، یہودی جہنم کے عذاب سے بے خوف ہو گئے، ان کو کوئی خوف ہی نہیں تھی، حالانکہ جو ایمان والا ہوتا ہے، تقوی والا ہوتا ہے، وہ تو جہنم کے عذاب سے لرز جاتا ہے۔ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، نمازیوں کی صفت بیان کی کہ جو نمازی ہوتے ہیں اور نمازی ایمان والے ہوتے ہیں وہ اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ ان عذاب ربهم غیر مامون، اور اللہ کا عذاب، اپنے رب کا عذاب، یہ اس سے بے فکر نہیں ہوا جاتا، اس سے مطمئن نہیں ہوا جاتا، اللہ کے عذاب سے ڈرا جاتا ہے۔ لیکن یہودی اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو گئے تھے، وہ تو علی الاعلان یہ کہتے تھے کہ ہمیں جہنم کی آگ میں داخل ہونا تو دور کی بات، جہنم کی آگ ہمیں چھو بھی نہیں سکے، اور اگر زیادہ سے زیادہ ہم جہنم میں چلے بھی گئے تو گنتی کے چند دن جائیں گے، پھر نکال دی جائیں گے، ہمارے بڑے ہم کو بچا لیں گے۔ اور وہ گنتی کے چند دن بھی اس لیے جائیں گے کہ ہمارے بڑوں نے وہ چند دن تک بچھڑے کی پوجا کی تھی، تو اس کی پاداش میں ہم چند دن جہنم میں جائیں گے اور پھر نکل جائیں گے۔ حالانکہ شرک کی سزا قرآن کہتا ہے کہ پوری ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم آگے آ رہا ہے۔ بلا، کیوں نہیں بھئی، چند دن کیوں جائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کیوں نہیں جائیں گے؟ من کسب سیئۃ، جس نے بڑے گناہ کا ارتکاب کیا، مطلب کہ خدا کی ذات کے ساتھ شرک کیا۔ جو آدمی یہ گناہ کرے، انہوں نے شرک ہی کیا تھا۔ بلا من کسب سیئۃ، جس نے بڑے گناہ کا ارتکاب کیا، شرک کا ارتکاب کیا، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُ، اور اس کے ساتھ اور بھی گناہ نے اس کو گھیر لیا، شرک کے ساتھ دوسرے گناہ بھی وہ لایا، تو پھر اللہ فرماتے ہیں فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ تو دوزخ والے لوگ ہیں، هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ سے ان کا کوئی ایسا معاہدہ، ظاہر سی بات ہے کہ اللہ سے ایسا کوئی معاہدہ انہوں نے تھوڑی کر رکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو چند دن جہنم میں ڈالیں گے یا پھر جہنم ان کے لیے حرام ہو۔ اس کا تو ایک ضابطہ ہے، جہنم میں جانا اور جنت میں جانا، اس کا ایک ضابطہ ہے جو قرآن نے بیان کیا۔ جب بھئی شرک کرے گا، اللہ کے ذات کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا اور گناہ کی کام کرے گا تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنم، یہ چند دن بند دن کچھ نہیں ہوتا، ہمیشہ کے لیے جہنم۔ اور جو اللہ پر ایمان لائے گا، صحیح معتقدات پر ایمان رکھے گا اور ساتھ میں ایمانی اعمال کو اپنی زندگی میں ایڈ کرے گا، داخل کرے گا، تو پھر اس کے لیے جنت ہے۔ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ،
وہ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ۔